آج کی ویڈیو میں کولش عثمان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کریں گے۔ کولش عثمان کی آنے والی قسط کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سرپرائزز سے بھرپور ہوگی۔ اس میں کیا اور کیسے سرپرائزز ہوں گے یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی میں شامل ہونے والے بیلیان کے بارے میں مختصر طور پر بہت کچھ بتایا جائے گا، ایسا کچھ جو آپ نے اس سے پہلے یقیناً کہیں نہیں سنا ہوگا، اور وہ سب کچھ آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگا۔ تفصیلات میں جانے سے قبل ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا برائے مہربانی۔ کولش عثمان کی آنے والی قسطیں کافی سارے سسپینسفل موڑ لینے والی ہیں۔ صوفیہ کے بعد مزید کئی کردار شامل ہونے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بازنطینیوں سے کشمکش میں بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ ان ساری باتوں کا ثبوت وہ تصویریں ہیں جو لیک ہو کر سامنے آئی ہیں اور جن میں کئی سارے مختلف واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ اورہان اور صلیبیوں کے درمیان ہوگا، بلکہ کہنا چاہیے ہے کہ یہ مارکا ہوگا۔ اس میں بارود وغیرہ کا بھی استعمال ہوگا، اور یہ شہر اور قبیلے سے دور کسی پہاڑ کے دامن میں ہوگا، اور یہ ساری کشمکش کسی قسم کے قیدیوں کے لیے ہی ہوگی۔ لیک ہونے والی تصویروں اور ویڈیوز میں بارود کے پھٹنے کے بعد دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جگہ پہاڑ کے دامن میں ہے، جبکہ دوسری طرف لیک ہونے والی تصویر میں کئی سارے پنجرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جگہ تو واضح نہیں ہے، مگر محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ وہی پہاڑی ہے یا وہی پہاڑ ہے جس کے دامن میں بارود پھٹنے کے بعد دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایک اور تصویر بھی لیک ہوئی ہے جس میں ایک درخت نظر آ رہا ہے، ٹن منڈ سا درخت، یعنی ایسا درخت جس کی شاخیں ابھی پتلی دبلی ہیں اور وہ خزاں رسیدہ بھی ہے، یعنی سردیاں قریب آ رہی ہیں تو پتے سارے جھڑ چکے ہیں خزاں کی وجہ سے، اور اس درخت کے پس منظر میں وہی سوکھا سڑا پیلا پیلا سا سبزے سے آری پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ اس جگہ کافی زبردست قسم کا مارکا ہو سکتا ہے، یا پھر اس جگہ سے قیدیوں کا قافلہ گزرنے والا ہے اور اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کافی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ان قیدیوں کی وجہ سے کہانی میں دلچسپی بڑھنے والی ہے۔ دوسری طرف عثمان غازی نے ایک عقل مندی کی کہ اورہان کو جاسوس روانہ کرنے کا کہہ دیا۔ کہانی میں واقعات کافی تیزی سے دکھائے جا رہے ہیں، لہٰذا ایلبائی کو فوج میں شامل تو دکھایا گیا ہے، مگر درمیان کے واقعات دیکھنے والے کے ذہن پر چھوڑ دیے گئے ہیں کہ جیسے چاہیں اندازہ لگا لیں کہ ایلبائی نے اپنی جگہ کیسے بنائی ہوگی۔ چونکہ یہ واقعات گزشتہ سیزنز میں یا پھر گزشتہ قسطیوں میں اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھایا جا چکا ہے، لہٰذا اب اس طرح کی جو ذیلی تفصیلات ہیں ان میں جانے کے بجائے واقعات کو اوپر اوپر سے دکھایا جاتا ہے کہ مختصر انداز میں آپ سمجھ لیں کہ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ باعث انگور کے خاتمے کے باوجود جاسوسی جاری رہے گی اور خبریں بھی آتی رہیں گی۔ لوکاس اور صوفیہ کی بات چیت بتاتی ہے کہ ان کی جوڑی خونی ترین ہوگی، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی مزید کئی سارے کرداروں کا خاتمہ ہونا ممکن ہے۔ اس بات چیت سے یہی اشارے مل رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو نئے کرداروں کی آمد بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے باعث انگور کے زخمی ہونے کے بعد قبیلے میں آمد سے دلیش کا فیمس کردار دوون الپ یاد آ گیا ہے۔ اس کی شہادت بھی بڑی المناک اور تکلیف دہ تھی، دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا تھا اور وہ منظر دل میں کہیں کھپ گیا تھا۔ کتنے ہی دن عجیب سی اداسی چھائی رہی تھی، یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آیا ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ صلاح الدین ایوبی کے سیزن 2 کے بارے میں اگرچہ کہا گیا تھا کہ یہ تاریخ کے قریب ترین ہوگا، مگر ایسا ہوا نہیں ہے۔ عثمان غازی اور صلاح الدین کی تاریخ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ عثمان کی تاریخ صرف جھلکیوں میں دستیاب ہے، جبکہ صلاح الدین کی تاریخ پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو عثمان کی تاریخ ٹریلر کی صورت میں موجود ہے، جبکہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ جو ہے وہ پوری فلم کی صورت میں، پورے ڈرامے کی صورت میں موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے سفر و حضر کے ساتھی قاضی فاضل نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ان کی حیات کو قلم بند کیا ہے۔ اس لحاظ سے عثمان کے بارے میں افسانے وغیرہ تراشے جا سکتے ہیں، مگر صلاح الدین کے بارے میں ایسا کرنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جب آپ یعنی صلاح الدین ایوبی کی محبت میں ڈرامہ بنا رہے ہوں اور مسلمانوں کو کوئی امید دینا چاہ رہے ہوں، ایک بہت ہی باکمال اور لاجواب قسم کی چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہوں، تو پھر اس صورت میں آپ کو افسانہ نہیں بنانا ہوتا، بلکہ حقیقت ہی لوگوں کے سامنے رکھنی ہوتی ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر حقیقت ایسی تھی تو آپ بھی امید مت چھوڑیے، آپ بھی ہمت رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کریں گے۔ لیکن اگر آپ حقیقت جو زیادہ بہتر ہے اس کی جگہ پہ اگر آپ افسانے استعمال کریں گے، افسانے واقعات کو استعمال کریں گے،
تو پھر آپ کی جو چیز لوگوں کے سامنے مارکیٹ میں آ رہی ہے اس کا کوئی خاص اثر ہونے والا نہیں ہے، اور صلاح الدین ایوبی کے معاملے میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کا سیزن 2 بھی اس کے سیزن 1 کی طرح افسانوی واقعات پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر بیلیان کو ہی لے لیجئے۔ بیلیان کے بارے میں تاریخ کچھ کہتی ہے جبکہ یہاں کچھ اور بتایا جا رہا ہے، اور کہانی کا بہاؤ بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ بیلیان مسلمان ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ چلیے آپ کو بیلیان سے ملواتے ہیں۔ ڈرامے کے لحاظ سے بیلیان مرکزی کرداروں میں شامل ہے، جیسے نور الدین، صلاح الدین اور شمسہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بہادر، باہمت، اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک دکھایا جا رہا ہے، جس کی گفتگو فلسفانہ طرز کی ہے، گہری اور بامعنی۔ جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو یہ پکا صلیبی تھا، اور یہ شخص صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے مابین ہونے والے مشہور جہاں مارکہ حطین میں گائے لوزینانی کے ہمراہ تھا۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، 30,000 صلیبی مارے گئے تھے اور 30,000 ہی گرفتار ہوئے تھے۔ رینالڈ جو حجاز مقدس پر حملہ کرنے جا رہا تھا، حالانکہ صلاح الدین اور رینالڈ کے درمیان میں 4 سالہ امن کا معاہدہ تھا، مگر یہ لوگ مسلمانوں کے قافلوں پر پھر بھی حملہ کرتے رہتے تھے، اور اب تو یہ حد سے آگے بڑھ کر حجاز مقدس پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے تعاقب کیا اور اسے حطین کے مقام پر جا لیا، اور پھر اس کے بعد لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں صلیبیوں کو زبردست قسم کی شکست ہوئی۔ اس رینالڈ کا سر صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ بیلیان ان چند خوش نصیبوں میں شامل تھا۔ پہلے تو یہ شخص اس رینالڈ کے ساتھ اس مارکے میں شامل تھا، پھر یہی بیلیان ان چند خوش نصیبوں میں بھی شامل تھا جو اس مارکے میں بچ نکلے تھے، جن کی جان بچ گئی تھی، اور اسے چند شرائط پر بیت المقدس جانے دیا گیا تھا، اسے اور اس کے ساتھ جو سپاہی تھے۔ اور وہ شرائط کیا تھیں کہ یہ لوگ وہاں گھر نہیں بنائیں گے، اور یہ لوگ ایک رات سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہریں گے۔ مگر ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی، خاص طور پر بیلیان نے تو وعدہ خلافی میں حد ہی کر دی۔ جب یہ وہاں پہنچا اور دیکھا کہ بیت المقدس کا کوئی سربراہی نہیں ہے، کوئی وہاں پر حکمرانی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جب عوام نے بھی اس سے درخواست کی تو اس نے بیت المقدس کی باغ ڈور سنبھال لی اور حکمران بن گیا، اور پھر اس نے بیت المقدس میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی اور جنگ کی، اور محاصرے کے خلاف جو بقا کی تیاریاں ہوتی ہیں وہ سب اس نے شروع کر دیں۔ پھر ظاہر ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا، اور جب فصیل میں صلاح الدین ایوبی نے سوراخ کر دیے اور اب یقین ہو گیا کہ شہر فتح ہو جائے گا، تو بیلیان نے ایک بار پھر ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر اسے اور تمام عیسائی عوام کو معاف کر دیا اور بیت المقدس سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ تمام واقعات 1187 کے ہیں، یعنی 1187 کے واقعات ہیں، اور 1193 یعنی 1193 میں بیلیان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ ہے بیلیان کی تاریخ، اور اسی وجہ سے ہم نے سوالات بھی اٹھائے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی اوپر پیش کیے ہیں۔ عثمان کے کسی بھی کردار کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں ملتی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ عثمان کے اپنے بارے میں بھی اتنی تفصیلات نہیں ملتی۔ یعنی عثمان کی بیگم بالا خاتون کے بارے میں ابھی تک تاریخ دان اس پر اتفاق نہیں کر پائے کہ رابعہ بالا ایک ہی خاتون کا نام تھا۔ بعض لوگوں کے بقول رابعہ الگ خاتون تھی اور بالا الگ خاتون تھی۔ اس کے علاوہ اورہان کی بیگم ہولوفیرا کے بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے، اور ہم نے آپ کے سامنے بھی یہ بات پیش کی کہ اورہان کی ہولوفیرا سے 14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی پچھلے سال محمد بوزداغ نے ایک تاریخ دان ہمارے سامنے بٹھا دیا جس نے یہ بتایا کہ بھائی ہولوفیرا تو پہلی مرتبہ جو تاریخ میں ظاہر ہوئی ہے وہ بورسا کی فتح پر ہوئی ہے، یعنی اس کی شادی اورہان سے بورسا کے موقع پر ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ڈرامے میں بھی کتنی تاخیر سے دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عثمان کی جو تاریخ ہے وہ افسانوی طرز کی ہو سکتی ہے، کیونکہ مکمل تفصیل نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی اپنے دماغ سے گھڑ سکتا ہے، لہٰذا اس میں کچھ الٹا سیدھا چلتا بھی ہے تو ہم اس پر زیادہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کی تو پوری تاریخ مسلمانوں نے تو چھوڑے، مغربی مصنفین نے پورا آئینے کی طرح صاف کر کے رکھ دی ہے۔ جھوٹ وغیرہ اس میں بھی تھوڑے بہت شامل ہیں اور بہت کچھ ایسا ویسا بھی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس 2 نمبر چیز کو خس و خاشاک کو اگر نکال دیا جائے تو پیچھے جو پانی بچتا ہے صاف ستھرا، اس میں صلاح الدین ایوبی کا عکس بالکل صاف اور نمایاں نظر آتا ہے۔ بہرحال جہاں تک اب ڈرامے کی بات ہے تو ہمارا خیال ہے کہ بیلیان عیسائی ہی رہے گا اور صلاح الدین ایوبی کا دشمن بھی بنے گا، مگر صلاح الدین ایوبی کنویں سے بچانے کا اس کا جو احسان ہے وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے، اور اسی وجہ سے اسے بار بار معاف بھی کریں گے۔
یہ سب کچھ صلاح الدین ایوبی نے حقیقت میں تو اپنی رحم دلی اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر کیا تھا اور اعلیٰ کردار کی بنیاد پر کیا تھا، مگر ڈرامے کا نالائق مصنف یعنی کہانی کار جو اس ڈرامے کی کہانی لکھ رہا ہے اس معافی کو احسان مندی قرار دینا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی صلاح الدین ایوبی نے جو بار بار معافی دی ہے بیلیان کو، اس کی وجہ ان کی رحم دلی نہیں تھی بلکہ جان بچانے کا احسان تھا جو وہ چکانا چاہتے تھے، اور بار بار وہ اس لیے چکانا چاہ رہے تھے کہ ان کے ضمیر کو ٹھنڈک ملے، ان کے ضمیر کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکون ملے کہ اس نے میری ایک بار جان بچائی تو میں نے اس کی 2 بار بچا دی، 3 بار بچا دی، اور میں نے اس کا احسان ڈبل ٹرپل کر کے واپس کر دیا۔ ڈرامے کا مصنف کتنی عجیب و غریب اور نامعقول اور گھٹیا قسم کی منطق گھڑ کر لایا ہے۔ ایک عظیم الشان سپہ سالار اور ایک عظیم الشان مجاہد اور حقیقت میں ولی اللہ شخص، ولی اللہ تھے صلاح الدین ایوبی، ان کے بارے میں یہ کیسی عجیب و غریب منطق پیش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے۔ اس پر افسوس اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ آپ بھی اس حوالے سے اور بیلیان کے حوالے سے اگر آپ بھی کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور شامل کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔